مانتے ہیں کہ مسلمان کی ترقی قرآن پر عمل کرنے میں ہے، مگر نہ قرآن خود پڑھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے، مگر بے یقینی ہے، اب تو دعا مانگتے نہیں ہیں، اور مانگتے ہیں تو یقین ہی نہیں ہوتا۔ اب یقین کریں، علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ بغیر یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے نا، اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی مثال دیتا ہوں، آپ بیمار ہیں یا پریشان ہیں یا کوئی مشکل میں ہیں، دعا کرتے ہوئے یہ خیال آ رہا ہے یار مسئلہ حل ہونا تو نہیں ہے، چلو پھر بھی مانگ لیتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں حل ہی نہیں ہونا ہے، تمہیں رب پر ہی بھروسہ نہیں ہے۔ اب مثال دیتا ہوں اس کو ایک بلا تمثیل، آپ کا کوئی ملازم ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کے پاس آ کے کہتا ہے صاحب 5,000 روپے کی ضرورت ہے، مجھے لگتا تو نہیں آپ دیں گے، چلیں پھر بھی آپ سے مانگ ہی لیتا ہوں۔ آپ بتائیں آپ اس کو پیسے دیں گے یا ڈانٹ دیں گے کہ جب تمہیں مجھ پر یقین ہی نہیں ہے تو آئے کیوں میرے پاس؟ مجھے لگتا تو نہیں آپ میری مدد کریں گے، چلے پھر بھی آپ سے کہہ دیتا ہوں میری مدد۔ پہلے ہی آپ نے اس بندے کو ناراض کر دیا نا۔ ہم کہتے نہیں ہیں، مگر ہماری بے یقینی یہ کہہ رہی ہوتی ہے، اور اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے امید تو نہیں تو دے گا، پھر بھی میں مانگ رہا ہوں۔ توبہ توبہ توبہ۔ یقین پتہ ہے کیسے کام کرواتا ہے؟ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ پیاسے مر رہے تھے، کئی سال ہو گئے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کار گاؤں والوں نے پلان کیا کہ سارے گاؤں والے جمع ہوتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں، نماز استسقاء، اور اس کا ایک پورا طریقہ ہے دعا کا۔ ایک قطرہ بارش کا نہیں پڑ رہا تھا، مویشی بھی پیاسے، لوگ بھی پیاسے، کنویں بھی سوکھ گئے تھے۔ اب جب گراؤنڈ میں لوگ جمع ہوئے نا، تو ایک نوجوان ہاتھ میں چھتری لے کر آیا۔ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، ارے اللہ کے بندے سالوں ہو گئے بارش نہیں ہوئی ہیں، تم چھتری لے کر آئے ہو؟ تو کہتا مانگنے کس سے آیا ہوں، اس رب نے بارش تو دینی ہے، واپسی کیا بھیگتا ہوا جاؤں گا؟ اور علماء کہتے ہیں جب دعا شروع ہوتی ہے تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ پورا گاؤں بھیگتا جاتا ہے، وہ نوجوان چھتری کے سائے میں جا رہا ہے۔ فرمایا یہ اس نوجوان کا یقین تھا جس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ ارے رب پر بھروسہ نہیں کرو گے تو کس پر بھروسہ کرو گے؟ اپنے دین پر، اللہ رسول کے فرمان پر ہی ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ غور کیجئے، یہ یقین لے آؤ واپس، زندگی میں موج آ جائے گا، زندگی اتنی پرسکون ہو جانی ہے اگر اللہ کے فیصلوں پر یقین آ جائے، اللہ کی عطاؤں پر یقین ہو جائے، آخرت کے وعدوں پر یقین ہو جائے، نبی پاک کی حدیثوں پر یقین ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیسا یقین تھا؟ ایک بار غالباً اپنی والدہ کے ساتھ حج پر جا رہے تھے، وہ اس زمانے میں پانی کے شپ جاتے تھے، اتنا زبردست رف سی ہو گیا، طوفان آ گیا، لوگ ڈر گئے، کلمے پڑھنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں نے کفن نکال لیے کہ چلو کفن پہن لے، ڈوبنے والا ہے جہاز۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مفتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اتنے بڑے مفتی ہوتے ہوئے آپ نے بھی والدہ کو کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاز نہیں ڈوبے گا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایسا ہی ہوا، جہاز کو کام ڈاؤن ہو گیا، سب خیر سے پہنچ گیا۔ تو ماں نے کہا بیٹا اتنی بڑی قسم کیسے کھا لی تم نے؟ کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا ہے، جو کشتی میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، وہ کشتی نہیں ڈوبے گی۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا نا، وہ یقین تھا۔ ہم کتنی بار دعا پڑھتے ہیں، مگر دعا پڑھ کے بھی کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، پڑھ لیتے ہیں۔ یہ والی چیز نکال دیں۔ وظیفے ہمارے کیوں نہیں لگتے؟ لوگ کہتے ہیں وظیفہ پڑھ رہا ہوں مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تعویذ لیا پھر بھی مسئلہ، تعویذ پہنتے وقت بھی خیال ہی ہوتا ہے چلو یار پہن لیتے ہیں، پتہ نہیں ہونا ہے نہیں ہو تو کچھ نہیں ہونا۔ وظیفہ پڑھ لیں اور کہہ رہے پتہ نہیں ہوتا، پہلے یقین لائیں۔ اچھا ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں، یہ صرف اب یہ وظائف اور ان چیزوں میں نہیں، آپ اگر ڈاکٹر پر بھی یقین نہ رکھیں نا کہ یار اس کی دوائی پتہ نہیں کام کرتی ہے نہیں کرتی، کیونکہ بہت ساری چیزوں کے پیچھے یقین، ول پاور۔ بڑا خوبصورت جملہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا، ان سے ہو جاتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا ان سے نہیں ہوتا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے آپ کو، ہو جائے گا، اب کر لو گے، بڑے بڑے کام لوگ کر جاتے ہیں، میں کر لوں گا انشاءاللہ، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ٹرائی کر لیتا ہوں، پہلے ہی سمجھ لو نہیں ہوگا۔ اندر حوصلہ تو لائیں نا، یقین تو لائیں۔ اگر رب پر ہی بھروسہ نہیں ہوگا تو ہم کدھر جائیں گے؟ اب ذرا سنیے گا، امیر اہل سنت ایک بڑا پیارا واقعہ اپنے رسالے میں لکھا کہ ایک ڈاکوؤں کا گروہ جو تھا ڈکیتی کے لیے ایک جگہ پہنچا، تو وہاں کھجور کے 3 درخت تھے، ایک درخت خشک تھا یعنی اس میں پھل نہیں لگے ہوئے تھے، دوسرا درخت پھلدار تھا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار نے دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے وہ پھلدار درخت سے اڑتی ہے، خشک درخت پر جاتی ہے، واپس پھلدار درخت پہ آتی ہے، پھر خشک درخت پر جاتی ہے۔ تو اس نے کہا چکر لگائی جا رہی ہے، کوئی ماجرا ہے۔ تو اس نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ چڑیا جو ہے وہ پھلدار درخت سے جو ہے وہ کھجور لیتی ہے، اور جب خشک درخت پر جاتی ہے تو وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے، وہ چڑیا جا کر اس کے منہ میں کھجور ڈال کے آتی ہے، پھر دوبارہ جاتی ہے کھجور لا کر پھر اس سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے۔ وہ جب ڈاکوؤں نے دیکھا تو وہ تو حیران ہو گیا، رونے لگ گیا،
کہ اے اللہ پاک یہ وہ جانور ہے سانپ جس کو مارنے کا حکم تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے, مگر تو نے جب اس کی آنکھیں لی تو اس کے رزق کا انتظام کر دیا اور ایک چڑیا کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ جا کر اس کو کھانا پہنچائے. تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں, میں تیرے بندوں کو لوٹ رہا ہوں, اے اللہ تو میری توبہ قبول فرما, میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. یہ رونے لگا, اب یہ سوچ رہا ہے سبحان اللہ. تو اللہ اکبر, غیب سے آواز آئی کہ اے فلاں میری توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ڈاکو کہتا ہے یا اللہ میں نے توبہ کی. پھر غیب سے آواز آئی ہم نے تیری توبہ قبول کر لی. اچھا جب اس نے توبہ کی تو اس کے سارے ساتھی سن رہے تھے, سردار آپ نے توبہ کی, ہم نے بھی توبہ کی. کہا سوچو تو صحیح, ہم ڈکیتی کر رہے ہیں, ہم چوری کر رہے ہیں, رب جب اس اندھے سانپ کو روزی دے گا تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ہم اللہ کی قدرت پر یقین کیوں نہ رکھیں؟ سب نے توبہ کر دی. اب جب توبہ کر لی تو انہوں نے کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ حج کو چلتے ہیں. سارا قافلہ بنا کر, ڈاکوؤں کا قافلہ توبہ کر کے چلا حج کرنے کو. جب مکہ پاک کے قریب پہنچے نا تو وہاں ایک نابینا بڑھیا تھی, وہ ہر قافلے والے سے اس ڈاکوؤں کے سردار کا نام لے کے پوچھتی تھی. وہ بندہ آیا تو ڈاکوؤں کا جب قافلہ ہے تو کہا میں ہی تو وہ ہوں. تو کہا یہ میرے کپڑے تمہارے لیے ہیں. بولا آپ مجھے کپڑے کیوں دے رہی ہیں؟ کہا میرا ایک بیٹا تھا اور وہ بیٹا جو ہے اس کے کچھ دن پہلے, بڑا نیک بیٹا تھا میرا, کچھ دن پہلے اس بیٹے کا انتقال ہوا ہے, یہ اسی کے کپڑے ہیں. 3 دن سے مسلسل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس نام کا بندہ آئے گا, اس کو یہ کپڑے دے دینا. ہائے ہائے, ذرا سوچو تو صحیح, جب رب توبہ قبول کرتا ہے تو مرتبے کیسے بڑھا دیتا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. اللہ سے بندہ جب دوستی کر لیتا ہے نا, اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے, بلکہ اللہ راضی ہو جائے تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. مگر کیسے اس ڈاکو کو توبہ نصیب ہوئی؟ یقین. کاش حرام کمانے والا, سود کا کام کرنے والا, کاش رشوت لینے والا, ڈاکہ ڈالنے والا, چوری کرنے والا یہ سوچے کہ میں کیوں کر رہا ہوں, ملاوٹ کرنے والا سوچے. اللہ پر بھروسہ تو رکھو یار, رب نے میرا نصیب لکھا ہوا, جو میرے نصیب میں مجھے مل کر رہے گا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ, جب آپ نے یہ آیت پڑھی نا قرآن پاک میں, اللہ ارشاد فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ فرماتا ہے اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ آیت پڑھ لی, خدا کی قسم میں نے روزی کی فکر کرنا چھوڑ دی ہے. کہ جب اللہ نے ہر کسی کا رزق اپنے ذمے پہ لے لیا تو مجھے کس بات کی ٹینشن ہے. کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اب ذرا غور کریں. ابھی یہ اجتماع ختم ہوگا, اگر میں آپ سب کو کہوں کہ بتائیں آپ کے لیے کیا دعا کروانی ہے, تو تقریباً 70-80% لوگوں نے پتہ کیا کہنا ہے, حضور روزی میں برکت کی دعا کر دیں, کاروبار میں برکت کی دعا کر دیں, نوکری نہیں لگ رہی اس کی دعا کر دیں. میں نہیں کہتا یہ دعا نہیں کرنی چاہیے, اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لیکن کوئی تو کہے کہ میری ایمان پر موت کے لیے دعا کر دیں, میری قبر جنت کا باغ بن جائے اس کے لیے دعا کر دیں, میں آخرت میں جاؤں تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس کے لیے دعا کر دیں. فرق دیکھیں, میری اور آپ کی ٹینشن کیا ہے؟ دنیا, روزی, مال. حالانکہ اس کا وعدہ ہے, دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام, مجھے مل کر رہے گا. مگر اللہ نے مغفرت کا وعدہ نہیں کیا ہے. اس کی دعا کہاں ہے؟ اس کی ٹینشن کیوں نہیں ہے؟ ایسے کئی لوگ مجھے بھی ملے, آپ کو بھی ملے ہوں گے, یار رات کو نیند نہیں آ رہی, کیوں؟ بس یار کاروبار کی ٹینشن بہت ہے. کبھی زندگی میں ایک رات میری اور آپ کی ایسی گزری کہ اس ٹینشن میں نیند نہ آئی ہو کہ قبر میں جاؤں گا تو قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گی؟ کلمے والی موت ملے گی کہ نہیں؟ جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا؟ میزان عمل پر جب اعمال تولے جائیں گے, گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا یا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا؟ یار آج جون جولائی کی گرمی, ہیٹ اسٹروک کی باتیں ہو رہی ہیں, 50 ڈگری میں حال برا ہو گیا. سورج 1 میل پر جب ہوگا اور لوگوں کی پیاس زبان سے باہر زبانیں آئیں گی, مجھے جام کوثر نہ ملا تو میرا کیا بنے گا؟ کبھی اس کی ٹینشن, اس کا وعدہ نہیں ہے. یہ اللہ سے دعا کرنی ہے, اس کے لیے کوشش کرنی ہے. ساری زندگی ایک ہی ٹینشن, چھوٹا گھر ہے تو بڑا کرنا ہے, کاروبار کو وسیع کرنا ہے, اور آمدنی. اور میں نہیں کہتا دعا نہ کریں, کوشش نہ کریں, خدا نہ خواستہ اس کا کوئی یہ مطلب ڈالے کہ چلو بھائی اب تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا تو اب کوئی کام کاج نہیں کرنا. نہیں, دنیا عالم اسباب ہے, اسباب کا کشکول لے کر بارگاہ الہی میں جانا ہے اور توکل والے انداز میں دعا کرنی ہے, تو اپنی رحمت کے سمندر سے ہمارے اسباب کے کشکول میں وہ ہماری روزی عطا فرمائے گا. اسباب اختیار ضرور کرنے, مگر اسی فکر میں زندگی تو برباد نہ کر دینا کہ سارا صبح سے لے کر شام تک ایک ہی ٹینشن. بھروسہ رکھے رب پر, یقین رکھے رب پر. آج حال یہ ہے, بچہ پیدا ہو جائے تو ٹینشن, او ہو اب میرا بچہ ہو گیا, اس کی آگے پرورش میں کیسے کروں گا, اس کی تعلیم کا کیا ہوگا, اور خاص طور پہ بچی پیدا ہو جائے
تو ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اب جناب بیوی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, خاندان میں جھگڑے ہو رہے ہیں بچی کی پیدائش پر کہ اب اس کی شادی کیسے ہوگی, یہ تو بوجھ آ گئی ہے, معاذ اللہ. سمجھ نہیں آتی کہ جس رب نے بچی دی ہے انشاءاللہ رزق بھی وہی دے گا, اسباب بھی وہی دے گا. ارے جب اس نے مجھے پالا ہے وہ اس کو بھی پالے گا. کیا خوبصورت بات علماء نے لکھی, جو رب ہاتھی کو من اور چونٹی کو کن دے سکتا ہے وہ مجھے بھی میرا رزق عطا فرمائے گا. آپ ذرا سوچے تو صحیح, کس کس کو رزق دیتا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے تم اللہ پر بھروسہ کرو, جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. پرندوں کو سمجھتے کتنی کیسے روزی ملتی ہے, کبھی گھونسلے دیکھیں پرندوں کے. اچھا پہلے تو یہ نہیں پتا, کراچی والوں کو تو پرندے دیکھنے کو نہیں ملتے, ہم نے درخت کاٹ کے پورا شہری کانکریٹ کا جنگل بنا دیا. ورنہ یہ پوچھے بزرگوں سے, ہم بھی چھوٹے تھے تتلیاں بھی دکھتی تھیں, صبح مدرسے اسکول جاتے تھے تو کوئل کی آواز بھی آتی تھی. اب تو کراچی والوں کے ہارن کی آواز آتی ہے ہم کو. اب تو یہ پرندے بھی چلے گئے, کہاں چلے گئے, ہم نے درخت کاٹے, ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ درخت ہے کیا. آج گاڑی پارک کرنے کے لیے ہر بندہ درخت کا سایہ ڈھونڈ رہا ہے مگر درخت لگاتا نہیں ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ جتنے درخت لگتے جائیں گے شہر یا ملک خوشگوار بھی ہوگا, موسم بھی کول ڈاؤن ہو جائے گا. یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا اتنی گرمی بڑھتی جا رہی ہے, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے, یہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن جو موسم کا تغیرات, کلائمیٹ ڈس آرڈر ہے. کاش یہ بات سمجھ آئے کہ پلانٹیشن نہیں ہم کر رہے, ہم پودے نہیں لگاتے بلکہ پودے کاٹ دیتے ہیں. کتنے درخت کاٹے, کتنے جنگل ختم کر دیے ہم نے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF, اب پلانٹیشن ہم کرتے چلے جا رہے ہیں, 30 لاکھ پودے لگائے مگر یہ تھوڑے ہیں. کاش میری یہ بات لوگ سن رہے ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آنے والی نسلوں کو خوشگوار موسم دینا ہے, اچھے حالات دینے ہیں, ٹھنڈی چھاؤں دینی ہے, آکسیجن کی فیکٹریاں دینی ہیں, تو ہم سب کو کم از کم ایک پودا لگانا چاہیے. 24 کروڑ پاکستانی سب صرف ایک پودا لگائیں اور اس پودے کو درخت بنائیں, صرف پودے کو بچے کی طرح پالیں. آپ یقین کریں ہمارا ملک ایک پورا ملکی باغ بن جائے گا. اب ذرا سوچیں کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ گھونسلے, یہ جو حدیث میں سنا رہا تھا بات کہاں سے چلی کہ اللہ پرندوں کو کیسے رزق دیتا ہے. آپ کو پتہ پرندے کتنے, ایک تحقیق کے مطابق اس دنیا میں جتنے انسان ہوتے ہیں نا, ملٹیپلائی بائی 10 جانور ہوتے ہیں. اگر 800 کروڑ انسان ہیں, 8 ارب کے قریب آبادی ہو گئی دنیا کی, 800 کروڑ 8 ارب, تو آپ سمجھو کہ 80 ارب جانور ہیں دنیا میں. اور کہا جاتا ہے ملٹیپلائی بائی 10 کریں اس کو تو اتنے پرندے ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب 800 ارب کم و بیش پرندے ہیں دنیا میں. آپ نے پرندوں کے گھونسلے دیکھے کبھی؟ یہ جب گھر سے صبح اڑتے ہیں نا اپنے گھونسلے سے, سب کے پیٹ خالی ہوتے ہیں, گھونسلے میں کوئی کبڈ نہیں ہوتی ہے, کوئی شام کا دوسرے دن کا چارہ نہیں ہوتا ہے, بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑ کر جاتے ہیں. مگر یہ 800 ارب پرندے جب شام کو گھونسلے میں آتے ہیں, اللہ سب کو رزق دے چکا ہوتا ہے. کوئی پرندہ دنیا میں بھوکا نہیں سوتا. کیا خوبصورت بات, سمجھو اس کو اس کا مزہ لو نا. رب ہاتھی کو من دیتا ہے, اس کو ہاتھی کو کتنا کھانا چاہیے, دنیا میں کتنے ہاتھی ہوں گے, اس کو روز کے منو کھانا مل جاتا ہے. اور چونٹی کو کن چاہیے ہوتا ہے چھوٹا سا, وہ رب اس کو کن بھی دے دیتا ہے, پرندوں کو روزی دے دیتا ہے. اور جو اشرف المخلوقات ہیں وہ ٹینشن کھا رہے ہیں, وہ کبھی بلڈ پریشر کی گولی, تو کبھی شوگر کی گولی, کبھی ڈاکٹر کے پاس, ٹینشن بہت ہے ڈاکٹر صاحب 2 سال بعد کیا ہوگا, مارکیٹ ڈاؤن. ارے بھائی تب سب چیزوں کا وعدہ ہے اور تم اس ٹینشن میں رہ گئے. ارے یہ کوشش کرنی تھی تو آخرت کی کرنی تھی, اللہ کو راضی کرنے کی کرنی تھی. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود, جیسے میں نے کہا نا کہ چھوڑنا نہیں ہے کام کاج, کچھ بے وقوف لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوگا. بڑی خوبصورت ایک بات اور کر دوں کہ اللہ پر بھروسہ کیسا کرنا ہے. ایک صوفی بزرگ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا, گھر سے محنت مزدوری کے لیے, کام کاج کے لیے نکلا. اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے, اندھی ہے, اپاہج ہے, نہ دیکھ سکتی ہے نہ چل سکتی ہے. وہ حیران ہو گیا, ہاتھ پیر بھی نہیں, آنکھیں بھی نہیں, یہ لومڑی کھاتی کہاں سے ہے, چیک کرتا ہوں. تھوڑی دیر بیٹھا تو ایک شیر آیا. شیر نے کہیں سے شکار کیا تھا, وہ اپنا شکار لومڑی کے آگے ڈال دیا. اندھی لومڑی, اس نے جو کھانا تھا کھایا, باقی شیر لے کے چلا گیا. اس نے کہا کمال ہے جناب, اپاہج لومڑی کو رب رزق دیتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے نوکری کرنے کی, مجھے کیا ضرورت ہے کام کاج کرنے کی. جا کے بیٹھ گیا مسجد میں, 3 دن ذکر کرتا رہا, عبادت کرتا رہا, ایک دانہ کھانے کو نہیں ملا. اللہ 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 کر رہا ہے. اس کے بعد جب بھوک سے بحال ہو گیا تو اللہ سے فریاد کی, یا اللہ مجھے کوئی رزق نہیں ملا. کیا شاندار ارشاد ہوتا ہے. ابھی کیسا زبردست جملہ ہے. ارشاد ہوا, تو نے لومڑی دیکھی ہے, شیر نہیں دیکھا. لومڑی کیوں بننا ہے, شیر بننا, اپنا رزق بھی کما اور دوسرے کو کھلانے والا بن جا. کچھ لوگ سمجھتے مجھے کوئی اور کھلا ہے, میرا بھائی کما رہا ہے, میں گھر میں بیٹھا مزے کرتا رہا ہوں. نہیں, فرمایا ایک بلکہ واقعہ آتا ہے, ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, ایک شخص گیا, کہا میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, عبادت کرتا ہوں, میرا بھائی مجھے سپورٹ کرتا ہے, وہ روزی کماتا ہے. فرمایا تیرا بھائی تجھ سے زیادہ افضل ہے.
اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے کمائے, کسی پہ ڈیپینڈیبل نہ رہے, کسی پر بوجھ نہ رہے. یہ شریعت کو محمود ہے. کوشش کرنی ہے, پھر اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دینا ہے. کوشش سے انکار نہیں ہے, مگر صرف کوشش کرتے کرتے نمازیں بھی جا رہی ہیں, بھروسہ بھی رب پہ جا رہا ہے, یقین بھی ختم ہو رہا ہے, صبح سے شام مال کما رہا ہے, یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا ہے اور اللہ پر یقین رکھنا ہے. پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے دنیا اور آخرت کی برکتیں ملتی ہیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کاش یقین مل جائے تو پھر دیکھیں یقین کیسے کام بناتا ہے. امام حسن بصری نے ایک حدیث پاک بیان کی. آپ فرماتے ہیں, حدیث سنیے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, لوگوں کو اس دنیا میں سب سے بہترین چیز یقین اور عافیت عطا کی گئی ہے, لہٰذا اللہ پاک سے ان دونوں چیزوں کا سوال کیا کرو. اللہ سے یقین مانگے اور اللہ سے عافیت مانگے. امام حسن بصری جب حدیث پاک بیان کی نا تو فرمایا, رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا, یقین ہی کی برکت سے جنت ملتی ہے, یقین ہی کی برکت سے آدمی جہنم سے دور بھاگتا ہے, یقین ہی کی برکت سے فرائض پورے پورے ادا کرتا ہے, یقین ہی کی برکت سے آدمی ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے, اور عافیت میں بڑی بھلائی رکھ دی گئی ہے. اے کاش ہمیں یقین ملے, ہمیں عافیت ملے. حدیث پاک میں آتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ پر کیسا بھروسہ رکھنا ہے؟ انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے. مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, یہاں عبد سے مراد بندہ مومن ہے, یعنی بندہ میرے بارے میں جیسا یقین رکھے گا میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کروں گا. بس یہ سمجھ لو آج بات, میرا اللہ بہتر فرمائے گا, رب میرے لیے بہترین فیصلہ کرے گا, وہ مجھے پالنے والا ہے, میری ماں سے زیادہ چاہنے والا. یقین تو کرو نا اس پر. لوگوں کو اللہ پر ہی یقین نہیں رہا ہے, میرا تو کام ہی خراب ہو جاتا ہے, اللہ معاذ اللہ, اب اس پہ کفریہ کلمات بھی کہہ دیتے ہیں, میرا تو جناب مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا, میری دعا تو رب سنتا ہی نہیں ہے, میری مشکل آسان وہ کرتا ہی نہیں ہے. تم کھڑے نہیں ہو سکو گے. تم اللہ سے بدگمان نہ رہنا. اللہ کرے کہ انسان یہ سمجھ جائے کہ مجھے رب پر اچھا گمان رکھنا ہے. شاعر کہتے ہیں نا, جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے. پوچھو پازیٹیو لوگوں سے, ان کے ساتھ پازیٹیو جب سوچتے ہیں پازیٹیو ہونے لگتا ہے. جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے, جڑا ہوا ہے زمانہ میرے گمان کے ساتھ. اچھا سوچو گے تمہیں اچھا ملے گا. اب غور فرمائیے, جب یہ ذہنی بندہ بنا لے, یار سچ سے کاروبار نہیں چلتا, تو پھر آپ کو برکت کاروبار میں کیسے ملے گی؟ پہلے ہی آپ نے یقین کر لیا ہے. جب یہ ذہن بنا لے کہ نماز کے لیے وقت نکالا تو کام میں نقصان ہو جائے گا, تو پھر کام میں ترقی بھی نہیں ملے گی. اب ذہن بنا لیا کہ ترقی کے لیے صرف دنیا کی ڈگریاں کمانی ہیں, تو پھر قرآن کریم کی برکات کہاں سے نصیب ہوں گی؟ جب یہ ذہن بنا لیا کہ آج نیکی کا دور ہی نہیں ہے, کچھ لوگوں کا ذہن بن گیا ہے بھائی جناب کوئی نیکی کا دور نہیں ہے, تو پھر نیکی کی برکت بھی نہیں ملے گی. ذہن پازیٹیو رکھیں, ذہن اچھا رکھیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کے ساتھ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. میرے پاس وقت کم ہے, ورنہ اس پر تو پوری ریسرچ موجود ہے. آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو پازیٹیو انرجیز آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. اب تو سائنس بھی کہتی ہے نیگیٹو سوچتے ہیں تو نیگیٹو انرجیز آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. آپ ڈی مورلائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے حوصلے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جس کو ول پاور کہا جاتا ہے, جس کو اچھا سوچنا کہا جاتا ہے, اگر بندہ یہ کرنا شروع کر دے پھر دیکھیں اس کے کام کیسے بن جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ابھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اپنے رب سے انشاءاللہ یقین حاصل کرنا ہے. حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, تعلموا الیقین کما تعلموا القرآن, یعنی یقین کو بھی ایسے ہی سیکھا کرو جیسے قرآن سیکھتے ہو. میں نے بھی اسے سیکھ کر حاصل کیا ہے. سبحان اللہ. اب یقین سیکھنے کے لیے, یقین حاصل کرنے کے لیے علماء نے بڑے طریقے لکھے. پہلے تو بندہ دعا کرے کہ اللہ مجھے اپنا یقین عطا فرما. بڑی پیاری دعا حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے, اللہم حب لی ایمانا و یقینا و معافاتا و نیہ, اے اللہ مجھے پکا ایمان, پختہ یقین, عافیت اور سچی نیت عطا فرما. اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں. آخری بات کر لیتا ہوں جناب, پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ڈی مورلائز بندہ پتہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کا یقین متزلزل کب ہوتا ہے؟ وہ کیسے شک اور شبہ والی لائف میں آ جاتا ہے؟ یہ صحبت سے ملتا ہے. آپ جب اللہ پر پکا یقین کرنے والے لوگوں میں بیٹھتے ہیں نا, آپ کا یقین بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یار اس کو اللہ پر کتنا بھروسہ ہے, بیمار ہے پھر بھی کہتا ہے میرا رب کریم ہے, پریشان ہے پھر بھی کہتا ہے اللہ کی رضا پر راضی ہوں, میرا رب سب ٹھیک کر دے گا. جب ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں نا, آپ کا یقین توکل بھی مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے, بندہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب بندہ بیٹھتا اٹھتا ہی ایسے لوگوں میں ہے جو ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتے ہیں, ہر وقت جناب آنے والے خطرات اور پریشانیوں کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں, ارے بھائی کچھ نہیں ہونا, سب برباد ہو گیا ہے, سب ختم ہو گیا. ان کے پاس جب بیٹھو ایسا لگتا ہے سب کچھ تباہ ہونے والا ہے.
ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، حوصلے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، توکل والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کے کام کیسے سیدھے ہو جائیں گے۔ ایک آخری بات چلے کر لیتا ہوں، اللہ پر بھروسہ، اللہ کے فیصلوں پر یقین کیسے حاصل ہو، مجھے یہ کیسے پتہ چلے کہ یار یہ چیز میرے لیے بہتر ہے۔ میں نے کئی بار اپنے بیانات میں یہ اگزامپل دی ہے، میں دوبارہ دے دیتا ہوں، شاید کسی کے دل پر اثر کر جائے۔ میں مثال دیتا ہوں، ہمیں بعض اوقات بندہ پتہ ہے اللہ سے یقین کہاں ٹوٹتا ہے، جب بندہ دعائیں مانگتا ہے، التجائیں کرتا ہے، بڑی رو کر التجا کرتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے اور اس کو نہیں ملتی ہے، تو بندہ کہتا ہے رب تو میری سنتا ہی نہیں ہے، اتنی دعائیں کی، مسجد میں جا کے کی، مکے مدینے میں جا کے کی، فلاں بزرگ سے بھی دعا کرے، نہیں ہو رہا میرا کام۔ جب بندے کا کام نہیں ہوتا نا تو اس کو لگتا ہے کہ یار میں اللہ پر کیسے بھروسہ کروں، یہاں جا کر شیطان حملہ کرتا ہے۔ اب آئیے اس وسوسے کو کیسے ختم کریں۔ آپ میں سے کئی ایسے مجھے نظر آ رہے ہیں جو والد ہوں گے یا بڑے بھائی ہوں گے، آپ کا کوئی چھوٹا بیٹا یا چھوٹا بھائی ہو اور بیمار ہو جائے، اس کو بخار ہو جائے، گلا خراب ہو جائے اور وہ رونے لگے کہ ابو میں نے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے۔ اچھا بتائیے، آپ اسے ٹھنڈا شربت پلائیں گے؟ وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے، آئس کریم کھلائیں گے اسے؟ جواب دیجئے، نہیں، وہ رونے دیں گے آپ اس کو۔ آپ کا ایک دوست برابر میں بیٹھا ہو اور کوئی کہے یار کیسے ظالم ابو ہیں، بچہ رو رہا ہے، دے دینا اسے آئس کریم، تو آپ ایک جواب دیتے ہیں میں والد ہوں، مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سننا، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بیٹے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے۔ میں رو رہا ہوں، میں گر گڑا رہا ہوں، میں تڑپ رہا ہوں، وہ نہیں دے رہا، ارے یہی بہتر تھا، ہو سکتا ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں مجھے مل جاتا تو وہ میرے لیے اور برا ہوتا۔ علماء کہتے ہیں کسی کا امیر ہونا اس کے لیے اچھا ہے، کیونکہ وہ غریب ہوگا تو وہ ایمان سے متزلزل ہو جائے گا۔ کسی کا غریب ہونا اس کے لیے اچھا ہے، کیونکہ اگر اسے مال دے دیا جائے گا تو اس کا ایمان چلا جائے گا، وہ غلط کاموں میں پڑ جائے گا۔ کسی کو اولاد دینا اس کے لیے اچھا ہے اور کسی کو بے اولاد رکھنا اس کے لیے اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے بیٹا ایسا ہونے والا ہو جو بڑا ہو کے باپ کو ہی مار کے گھر سے نکال دے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھے ایسے واقعات؟ ایسی اولاد نہیں دیکھی جو ماں باپ کو قتل کر دیتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس سے بہتر تو بچہ ہی نہ ہوتا۔ ارے رب بہتر جانتا ہے مجھے کیوں بیٹا نہیں مل رہا، مجھے کیوں بیٹی نہیں مل رہی، مجھے کیوں اولاد نہیں ہو رہی، مجھے کیوں مال نہیں مل رہا، میں اب تک گھر کیوں نہیں لے سکا۔ ہو سکتا ہے میرے رب نے اس کے بدلے میرے لیے بہت ساری نعمتیں رکھی ہوں۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ مجھے ایک بات بتاؤ نا، میری ماں، آپ کی ماں، دنیا میں سب سے زیادہ ہم سے پیار کون کرتا ہے؟ ہماری ماں کرتی ہے۔ کبھی ماں ہمارے لیے غلط فیصلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ ارے جو ماں میرا اچھا سوچتی ہے، اس ماں کے دل میں جس نے ممتا ڈالی ہے، جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، وہ میرے بارے میں کیوں نہ اچھا فیصلہ فرمائے گا۔ کاش یہ یقین آ جائے کہ جو رب نے کیا ہے وہی بہتر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ زندگی کا ایک اصول بنا لو، میرا کام، جب آپ کا کام ہو جائے نا تب بھی کہو اللہ کا شکر ہے، اور جب کام نہ ہو کہو جب بھی اللہ کا شکر ہے۔ میرے لیے یہی بہتر ہوگا۔ آپ مزے میں آ جاؤ گے، اللہ سے دوستی کر لو، اے میرے رب جو تو نے فیصلہ کیا میں اس پر راضی ہوں۔ آپ کسی ٹینشن میں نہیں رہو گے۔ ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ڈیفنس کے لوگ جانتے ہیں، کبھی گزرتے ہوں گے نا ڈیفنس کی گلیوں سے، یار یہ پلاٹ بہت اچھا مل رہا تھا، 4 سال پہلے یہ ریٹ تھا، میں لے لیتا، آج تو کتنی پرائس ہو گئی، یار وہ گاڑی 1 مہینہ پہلے لینے والا تھا، نہیں لی، گورنمنٹ نے پرائس بڑھا دی، یار یہ فیکٹری میں پہلے خرید لیتا۔ اسی ٹینشن میں رہتے ہیں، یہ کر لیتا، وہ کر لیتا، ارے نہیں کیا، نہیں ہوا، وہی میرے لیے بہتر تھا۔ جو رب نے دیا وہی میرے لیے بہتر ہے۔ خدا کی قسم، جس دن اللہ پر بھروسہ سیکھ لیا، رب سے دوستی کر لی، رب کے فیصلوں پر اطمینان تمہیں حاصل ہو گیا، زندگی کے بہت سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ جو بھی ہوگا وہ رب کی طرف سے ہے۔ ارے جب حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، جبریل امین آ کے پوچھتے بتاؤ اے ابراہیم تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں، کوئی حاجت ہے؟ فرماتے مجھے کوئی حاجت نہیں۔ کہا اللہ سے تو کہہ دو کہ رب دیکھ رہا ہے، اس کا دیکھنا میرے مانگنے سے بہتر ہے۔ ہائے ہائے، اللہ حضرت ابراہیم کے اس یقین کا کوئی ذرہ عطا فرما دے، اس توکل کا کوئی حصہ عطا فرما دے۔ باتیں تو ہم بڑی بڑی کرتے ہیں، مگر جب سر پہ پڑتی ہے، جب کوئی مشکل آتی ہے، پھر ہمارا یقین ہل جاتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی سچی محبت عطا فرمائے، سچا یقین عطا فرمائے، سچا بھروسہ عطا فرمائے۔ اور یقین کریں جس دن رب پر بھروسہ مل گیا، آپ کی مشکل، آپ کی غم کی آگ باغ بننا شروع ہو جائے گی، آپ کی مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنا بھروسہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ میری گزارش ہے اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔